جی بابا جی اتر جائیے، یہ رہا سرنگ محلہ۔ بیٹا جہاں مجھے اترنا تھا وہاں میں کب کا اتر چکا ہوں، بابا جی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ باخر بھائی اور کشف نے بیک وقت حیرت سے پیچھے دیکھا اور انہیں حیرت کے کئی جھٹکے لگے، یہ دیکھ کر کہ پیچھے والی سیٹ بالکل خالی تھی اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اور جب باخر بھائی نے سیدھا منہ کیا اور بیک کیومر میں دیکھا تو انہیں اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا، کیونکہ بیک کیومر میں بابا جی اب بھی پیچھے بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ بابا جی پلیز جائیں، باخر بھائی نے اکڑتی ہوئی سانس کو قابو کرتے بمشکل کہا۔ بیٹا میں تو کب کا چلا گیا جہاں جانا تھا، اب تمہاری باری ہے اور میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ باخر بھائی نے گردن ٹیڑھی کرتے کشف کو دیکھا جو نہ جانے کب ہوش و حواس کھوئے بے ہوش پڑی تھی۔ باخر بیٹا ابھی اس کی باری نہیں آئی، تم صرف اپنی فکر کرو، لیکن جلد ہی وہ بھی مرے گی، بابا جی نے کہا اور ایک دم آگے کو بڑھے۔ باخر کو اپنی حرکت قلب بند ہوتی محسوس ہوئی۔ آخر منظر جو اس نے دیکھا کہ انتہائی بھیانک چہرہ جس کی لمبی گردن تھی وہ پچھلی طرف سے آگے کی سیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ 27 سالہ مولانا احد احان جو کہ زبردست عالم و فاضل تھے اور اپنی والدین کے اکلوتے اولاد تھے، ان کے والدین کا خواب تھا کہ ان کا بیٹا بہت بڑا بزنس مین بنے اور وراثت میں ملے بزنس کو سنبھالے، اور انہوں نے اپنے والدین کے خواب کو پورا کرنا بھی چاہا، یہاں تک کہ وہ یونیورسٹی پہنچ گئے اور ایک دن یونیورسٹی میں اسلام سچا مذہب پر سیمینار تھا۔ احد احان بھی اپنے دوستوں کے ساتھ سیمینار اٹینڈ کرنے گیا۔ مشہور تھا کہ وقت کے سب سے بزرگ و برتر درویش دجانہ عثمانی تشریف لا رہے ہیں۔ سب اسٹوڈنٹ ان کے آرٹیکل وغیرہ شوق سے پڑھتے تھے۔ احد نے نہ تو انہیں کبھی دیکھا، یہاں تک کہ اس نے ان کے آرٹیکل بھی نہیں پڑھے، لیکن اس کے دوست اسے کھینچ کر سیمینار لے آئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد آوازیں آنا شروع ہو گئی کہ ابو دجانہ عثمانی صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ احد احان نے جو پلٹ کر اس بزرگ ہستی کو دیکھا، اس کی دل کی دنیا میں ایک بھونچال آ گیا۔ سفید و بایا کی قسم کا کرتا پہنے، 2 ہاتھ مٹھی جتنی گنی سفید داڑھی، ہاتھ میں بانس کے درخت سے بنا موٹا ڈنڈا نما لاٹھی اور کندھے میں سفید رنگ کا تھیلا اٹھا رکھا تھا، پاؤں میں موزے کی طرح کے کال سے بنے جوتے اور جھکی کمر کے ساتھ دھیرے دھیرے چلتے اپنی کرسی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ احد احان نے اس قدر نورانی چہرہ کبھی نہیں دیکھا۔ وہ ان کی شخصیت کے سحر میں کھو گیا، مزید برآں کہ وہ راستے میں ادب سے کھڑے طلباء کو جب مسکرا کر جواب دیتے تو مسکراہٹ سے ان کے چہرے میں لالی سی ابھرتی جو ان کے چہرے کو بہت پیارا اور نورانی بنا رہی تھی۔ بس اس دن سے احد احان کی دنیا بدل گئی۔ اب وہ باقاعدگی سے بابا جی کے درس میں شرکت کرنے لگا۔ جلد ہی اس نے اپنا چہرہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سجا لیا۔ خاندان والوں کی بڑھ چڑھ کی مخالفت کے باوجود یونیورسٹی کو خیرباد کہا اور دینی تعلیم حاصل کرنے لگا۔ یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد بھی اس نے اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑا اور آج بھی وہ اپنے ایک دوست کی شادی میں شرکت کی غرض سے آیا تھا، کیونکہ اس کے دوست کی شدید خواہش تھی کہ اس کا نکاح اس کی جان سے پیارا دوست احد احان پڑھائے۔ شادی میں شرکت اور دوستوں کو کافی وقت دینے کے بعد اس نے زاہد بابا جو ان کے ڈرائیور تھے کو چلنے کا اشارہ کیا۔ دوستوں نے روکنے پر احتجاج کیا، لیکن وہ احد احان نے کہہ دیا کہ جانا ہے تو بس جانا ہے۔ اوکے جانی مولانا صاحب، پھر کب ملاقات ہوگی؟ ایک دوست نے پوچھا تو اس نے مسکرا کر کہا جب اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ مسکراتے ہوئے کہا، سلام کرتے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ان کا گزر سرنگ محلے کی طرف سے ہوا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں کار کھڑی ہے، ان کی کار کی روشنی میں جب دوسری کار پر پڑی تو اندر کا منظر واضح تھا۔ ایک 25-26 سالہ لڑکا اور 19 سالہ لڑکی گردن لڑکائے بے ہوش پڑے تھے۔ زاہد بابا نے فوراً ایمبولینس بلائی اور احد احان نے اپنے پولیس میں موجود دوست کو پرسنلی کال کر کے بلایا۔ تھوڑی دیر بعد ایمبولینس والے انہیں گاڑی میں ڈالے لے گئے۔ مولانا احد احان کے دوست انسپکٹر عمر بھی اپنی بیگ پر سوار پہنچ چکے تھے۔ لڑکے کا سیل فون نکال کر اس کے گھر والوں کو کال کی گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں سب ہسپتال میں موجود تھے۔ کشف کے امی ابو اور بھائی بھی آ گئے تھے۔ انسپکٹر عمر نے پرسنلی ہی سب سے پوچھ گچھ کی۔ مولانا احد احان کے کہنے پر انہوں نے رپورٹ درج نہیں کی تھی۔ وہ سب حیران تھے کہ ان کی گاڑی سرنگ محلہ کیا کر رہی تھی، یہ تو اب ان کے ہوش میں آنے پر ہی پتہ چلنا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ سبھی دوڑ کر ڈاکٹر کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ڈاکٹر نے باخر اور کشف کے گھر والوں کو ایک نظر دیکھا جن کا رو رو کر برا حال ہوا پڑا تھا۔ ارے ڈاکٹر صاحب، آپ کچھ بتاتے کیوں نہیں؟ باخر کے بوڑھے والد نے روتے ہوئے کہا۔ دیکھیے محترم، لڑکی بالکل ٹھیک ہے، بس خوف و صدمے سے بے ہوش ہوئی تھی، ابھی کچھ دیر میں ہوش میں آ جائے گی۔ سب نے سکھ کا سانس لیا۔ اور میرا بیٹا کیسا ہے؟ باخر کی والدہ نے جلدی سے پوچھا۔ وہ دراصل آپ کے بیٹے کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کی جان بچانے میں کامیاب رہیں گے۔ اتنا بول کر ڈاکٹر صاحب ایکسکیوز کرتے آگے بڑھ گئے، جبکہ اس کے والدین کا رو رو کر برا حال تھا۔ ایک ہفتے میں اس کی شادی تھی۔ سب ہی دل سے اس کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ سب کی دعائیں رنگ لائی اور کشف کو ہوش آ گیا۔
اس کا چہرہ کا رنگ ابھی بھی زرد تھا۔ وہ آنکھیں اوپر اٹھائے چھت کو گور رہی تھی۔ اس کی امی اور ابو کمرے میں آئے تو امی کو دیکھتے ہی وہ رونے لگی۔ امی پاخر بھائی کو مار دیا اس نے۔ امی ابو وہ ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ اس کی امی نے اسے گلے لگایا اور اسے پیار کرنے لگے۔ ابو نے گلاس میں پانی انڈیل کر اسے دیا جیسے اس نے ایک سانس میں ہی تیزی سے ختم کیا۔ میری بچی، پاخر بھائی ٹھیک ہو جائیں گے، فکر نہ ہی کرو۔ اس کی امی نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ نہیں امی، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ پاخر بھائی کو لینے آیا ہے اور لے کر جائے گا اور پھر میری بھی باری آئے گی۔ اتنا بول کر وہ پھر رو دی۔ کون بیٹا؟ کس نے کہا تھا تم سے یہ سب؟ ابو ایک بابا جی نے، کشف نے جواب دیا۔ بابا جی؟ کون سے بابا جی نے؟ ابو، انہوں نے پاخر بھائی سے کہا کہ مجھے سرنگ محلے چھوڑ دے، اور ابو جب ہم سرنگ محلے پہنچے تو بابا جی سے کہا کہ اتر جائیں۔ کشف اتنا بول کر رونے لگی۔ ابو جی، بابا جی نہیں تھے، لیکن ابو وہ وہیں پر تھے۔ کشف اب ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ اس کے ابو نہ سمجھی اور پریشانی سے اسے دیکھ کے گئے۔ اس کی امی کو اس کے پاس چھوڑ کر وہ باہر آ گئے۔ انکل، آپ کی بیٹی نے کچھ بتایا؟ انسپکٹر عمر اور مولانا احد خان نے آگے بڑھ کر پوچھا تو کشف کے ابو نے انہیں سب کچھ بتایا جو کشف نے بتایا۔ مولانا احد خان ان کی باتیں سن کر چونکے، جبکہ انسپکٹر عمر بھی سوالیہ نظروں سے احد خان کی جانب دیکھنے لگے۔ مولانا صاحب خیر تو ہے؟ انسپکٹر عمر نے کہا۔ اب ان کے دوست پیار سے زیادہ تر اسے مولانا صاحب ہی پکارتے تھے۔ یار کچھ عجیب ہے اس سب میں پورا واقعہ سننا چاہتا ہوں اس لڑکی کے منہ سے، آخر پتہ تو چلے حقیقت کیا ہے، احد خان نے کہا اور کشف کے گھر والوں کی طرف بڑھے۔ کشف کی حالت بھی اب پہلے سے بہتر ہو چکی تھی، سو تھوڑی دیر میں کشف اپنے ابو امی کے موجودگی میں احد خان کو سارا قصہ سنا رہی تھی۔ کشف، کیا اس سے پہلے بھی کوئی عجیب واقعہ رونما ہوا ہے آپ کی زندگی میں، یا کچھ انہونی جو آپ نے محسوس کی ہو؟ مولانا احد خان نے ویسے ہی اس کی ذہنی کیفیت سنبھالنے کے لیے پوچھ لیا، لیکن کشف کے ہاں میں زور سے سر ہلانے پر سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ یہ سب اس رات سے شروع ہوا جب میرا ایگزام تھا اور میں پڑھ رہی تھی کہ اچانک رات کے 2 بجے گلی سے آتی ڈھولک کی آواز سنی، اور یوں کشف نے مٹھائی کے قصے سے مائرہ کی موت، کالا بلہ اور کشف کی مری ہوئی سہیلی کا آنا، اور پھر وہ بابا جی، سب کچھ مولانا احد خان کے گوش گزار کر دیا۔ وہ اور اس کے امی ابو چپ چاپ سنتے رہے۔ مٹھائی اور کالے بلی کی تصدیق اس کی امی نے بھی کی، کیونکہ مٹھائی تو ان سب نے کھائی تھی، اور کالے بلے کے حملہ کرنے پر کشف کی امی نے کشف کو روتے اور کہتے سنا تھا کہ امی، کالے بلے نے میرے ہاتھ پر کاٹ لیا۔ مولانا احد خان کچھ پل پر سوچ انداز میں وہی کھڑے رہے اور پھر انہیں سلام کر کے دوبارہ آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ جاتے ہوئے انسپکٹر عمر سے ان کے گھر والوں کا خیال رکھنے کے لیے کہہ گئے۔ وہ سیدھا اپنے بزرگ کی خدمت میں پیش ہوئے۔ وہ ذکر کرنے میں مشغول تھے۔ ذکر سے پارے ہو کر انہیں آنکھیں کھولی۔ احد خان نے فوراً آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ چوما، انہیں سلام کیا۔ شفقت سے احد کے سر پر ہاتھ رکھتے انہوں نے مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔ پھر مرشد احد مسکرایا۔ ارے لڑکے، کہاں کے پیر اور کہاں کے مرشد، ہم بس خاک کی ایک چٹکی ہیں ہم، میرے بیٹے۔ احد مسکرایا۔ وہ جانتا تھا بابا جی یہی جواب دیں گے۔ یقیناً آپ پہلے سے جانتے ہیں میں یہاں کیوں حاضر ہوا۔ بیٹا، اللہ کی ذات واحد و یکتا اور سب سے عظیم ہے۔ احد نے ادب سے آنکھیں نیچی کی۔ بے شک ایک مسلمان طالب علم کے لیے یہی بہترین ہے کہ وہ اپنے مسلمان معلم کے سامنے نگاہیں نیچے رکھے۔ کچھ پل بابا جی خاموش رہے، پھر گویا ہوئے۔ بیٹا، ایک شریر جنی اس لڑکی کے سر پر منڈلا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے میرے بیٹے، جس طرح کچھ انسان شریر ہوتے، حسد، بغض اور کینہ رکھتے ہیں، دوسروں کو بلا وجہ نقصان پہنچاتے ہیں، ایسی ہی کچھ قسمیں جنات میں بھی پائی جاتی ہیں۔ انسان کو روتا، چیختا، چلاتا دیکھنا ان کی من پسند موسیقی ہوتی ہے، اور اس رات بھی ایک شریر جنی ہے اس لڑکی کے گھر میں داخل ہوئی۔ میرے بیٹے، میری بات دھیان سے سنو۔ اس لڑکی کے گھر والوں سے مٹھائی کی پوٹلی دریافت کرو۔ اگر یہ ابھی بھی ان کے پاس ہے تو یہ ہمارے لیے خوش عین بات ہے اور ہمارا کام آسان ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، مولانا احد خان نے بھی نظریں بدستور جھکائے دھیرے سے کہا۔ دیر مت کرو میرے بچے، اور ہاں، اس بیٹے کی جان بخشی نہیں ہوئی۔ بے شک موت کا وقت مقرر ہے، لیکن کوشش کرنا ہمارا فرض ہے۔ آپ کو میں کچھ کلمات سکھاتا ہوں، آپ یہ مریض کے پاس بیٹھ کر مسلسل پڑھو گے، اور ہاں، وہ جنی ان کی جان لینے دوبارہ آئے گی، اور یہ بھی ممکن ہے تب تک مریض ہوش میں آئے اور جنی کا اگلا وار سہ نہ پائے۔ آپ کو اسے مسلسل دلاسا دینا ہے اور ان کلمات کو اپنے لبوں سے جدا مت کرنا، پڑھتے رہنا۔ آگے وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا بلا شبہ۔ جی بابا جی۔ احد خان نے آگے بڑھ کر بابا جی کے ہاتھ چوما اور سلام کرتے ہوئے باہر چل دیے۔ فجر کی اذان کا وقت قریب تھا۔ ساری رات بھاگ دوڑ کی وجہ سے وہ تھک چکے تھے، لیکن کسی کی زندگی کا سوال تھا، سو اس کے لیے مولانا احد خان جدوجہد میں مصروف تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب وہ گاڑی پارک کر کے ہسپتال میں داخل ہوئے تو فجر کی اذان ان کے کانوں میں پڑی۔ وہ سیدھا اندر کشف کے والد سے ملے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ سبھی پریشان ہیں، رو رہے ہیں، اور پاخر کی امی بے ہوش ہو چکی ہے۔
اسے جلد ہی ڈاکٹر چیک اپ کے لیے اندر لے گئے ہیں۔ مولانا صاحب ہماری مدد کریں، ہمارے بچے کو بچا لیں۔ فاخر کے والد احد خان کو اندر آتے دیکھ کر گڑگڑائے۔ استغفر اللہ۔ میرے محترم بزرگ، بے شک شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، بگڑا کام ضرور بنے گا، آپ پریشان نہیں ہو۔ انہیں دلاسا دے کر وہ کشف کے ابو سے پوٹلی کے متعلق پوچھنے لگے۔ کشف کے ابو نے اس کی امی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ اس قدر خوبصورت ملائم کپڑے سے بنی پوٹلی تھی کہ ان کا پھینکنے کا دل ہی نہیں کیا، اور وہ اب بھی گھر میں موجود ہے، کیونکہ کشف بہتر تھی اور ویسے بھی ہسپتال والوں نے اسے ڈسچارج کر دیا تھا۔ تو کشف امی اور بائی کے ساتھ گھر آ گئی اور اس کے ابو فاخر کے گھر والوں کے ساتھ ہسپتال ہی رک گئے۔ احد خان بھی فجر کی نماز ادا کرنے چل دیے۔ کشف کے بھائی کو ہدایات کی کہ انہیں گھر چھوڑ کر پوٹلی لیے فوراً ہسپتال آ جائے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھے۔ اچانک کوئی بات اہم ذہن میں آتی ہی وہ پلٹے اور اس کے بھائی کو پکارا، سنو کشف سے کہنا تنہا اوپر مت جائیے۔ نماز سے فارغ ہو کر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سب کے چہرے پریشانی اور غصے سے سرخ ہوئے ہیں۔ وہ آگے بڑھے اور فاخر کے والد سے پوچھنے لگے تو انہوں نے کچھ پل سامنے وارڈ کی طرف دیکھا جہاں ان کی بیوی بے ہوش پڑی تھی، اور پھر بولے، بس بیٹا، یہ دنیا کسی کی نہیں ہے، برے وقتوں میں ہی لوگوں کی پہچان ہوتی ہے۔ لیکن انکل ہوا کیا ہے؟ فاخر کی پسند سے طے شدہ شادی کا انکار لے کر آئے تھے آج لڑکی والے۔ کہنے لگے تمہارے بیٹے پر سایہ ہے اور تمہارا بیٹا بیمار ہے، ہم اپنی بیٹی ایسی جگہ ہرگز نہیں بیاہیں گے۔ میں اپنے بیٹے کی خاطر ان کے گھر گیا، اپنی ہونے والی بہو سے ملا، لیکن بیٹا سب کے تیور ہی بدلے ہوئے ہیں۔ اللہ بس میرے بچے کو زندگی و عافیت دے، آمین۔ احد نے مختصر کہا۔ اتنے میں کشف کا بھائی بھی پوٹلی اٹھائے وہاں موجود تھا۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ پہلے بابا جی ابو دجانہ عثمانی کو یہ پوٹلی تما دے، پھر وہ فاخر کے پاس بیٹھ کر کلمات پڑھے گا، لیکن کیا دیکھتا ہے کہ وہ لاٹھی ٹھیکتے اپنی ازلی مسکراہٹ کے ساتھ دھیرے دھیرے چلے آ رہے ہیں۔ وہ انہیں دیکھ کر بے اختیار مسکرایا اور آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ میرے بیٹے، آپ وہی کرو جو میں نے بتایا آپ کو، اور یہ پوٹلی مجھے دو، بلکہ رکو، مجھے پہلے مریض کے کمرے میں لے چلو۔ جی حضرت، احد خان نے کہا اور ان کا ہاتھ تامے فاخر کے کمرے میں چل دیا۔ فاخر بے سوت لیٹا تھا، کئی تاریں اس کے سینے سے جڑی اور قریب ہی بڑی بڑی سی مشین سے جڑی تھی۔ ایک ہی رات میں اس کے آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے چھانے لگے تھے۔ بابا جی نے فاخر کے والد کو کہا، میرے بیٹے، اسے گھر لے جاؤ، ڈاکٹری کا جو علاج ہونا تھا ہو گیا، باقی جو ہمارا کام ہے وہ ہم کریں گے، بابا جی نے کہا۔ فاخر کی امی کو بھی عجیب چپ لگ گئی تھی۔ فاخر کے گھر والوں نے تھوڑی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن فاخر کے والد صاحب کے سختی سے حکم پر وہ اپنی ذمہ داری پر سرٹیفکیٹ بنائے فاخر کو گھر لے آئے۔ ایک کمرے میں فاخر کو بیڈ پر لٹایا اور بابا جی نے بیڈ کے سامنے ہی آگ کا انتظام کروایا اور احد خان کو دروازے کے قریب فرش پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دروازہ بالکل بند تھا، کمرے میں صرف 3 لوگ تھے۔ بابا جی کچھ پڑھتے جاتے اور پوٹلی پر پھونک مارتے جاتے۔ آخر کمرے کی ایک کھڑکی جو بیرونی طرف تھی اس میں روشنی پیدا ہوئی، اس قدر روشنی کہ احد خان کو اپنی آنکھوں کو بازو سے ڈھانپنا پڑا۔ تھوڑی ہی دیر میں روشنی غائب ہو گئی، پھر ہر طرف خاموشی تھی، اور پھر اچانک ہی احد خان کی نظریں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ سامنے ایک جن جس نے نہایت ہی خوبصورت لباس زیب تن کیا تھا، آنکھوں میں سرخی دوڑ رہی تھی، متھے میں کوئی چمکتی تاج نما چیز لگا رکھی تھی، ادب سے سلام کیا، سامنے بیٹھ گیا اور اپنی عجیب و غریب باری آواز سے بولا، محترم ابو دجانہ عثمانی صاحب، ایک بار پھر آپ سے ملنے کا شرف حاصل ہوا، الحمدللہ۔ لیکن جس طرح آپ نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے عجلت میں مجھے بلایا، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ کیا یہ تمہاری سلطنت کی کسی جنزادے کی شادی کی پوٹلی ہے؟ بابا جی نے پوٹلی اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا، جی میرے محترم، ایسا ہی ہے۔ یہ پوٹلی انسانی دنیا میں کیسے اور کیوں کر ہے، میں اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ اس جن نے نظریں جھکائے ادب سے کہا، تم سب جانتے ہو۔ بابا جی نے گرج کر کہا، دراصل اگر آپ مجھے اپنے غضب کا شکار نہ کرے اور نرمی کا معاملہ فرمائے تو میں آپ کی ہر ممکن کوشش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس عالیشان لباس پہنے جن نے ڈرتے ہوئے کہا، اس کی نظریں بے دستور نیچی کو جھکی تھی۔ ٹھیک ہے، اس پچل پیری جنی کو روکو، اسے اپنی دنیا کے مطابق شاہ جنات سے سزا دلواؤ، کیونکہ اس نے انسانی دنیا میں داخل ہو کر اللہ کے بنائے قانون کو توڑا ہے۔ اس جن نے بے چینی کا اظہار کیا، کیا تمہیں کچھ کہنا ہے؟ بابا جی اب کی بار پہلے سے بھی زیادہ گرج کر بولے، میرے محترم، اس جنی کے سر پرست انتہائی طاقتور جنات ہیں، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور قدرت رکھتا ہے، کیا نہیں جانتے تم یہ؟ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے جب آن کی آن انتہائی تیز آنکھوں کو چندیا کر دینے والی روشنی 400 پھیلی۔ اب کی بار اس قدر روشنی تھی کہ وہ جن تو جن، خود بابا جی بھی چون کر ادھر ادھر دیکھنے لگے، کئی پل روشنی میں رہے، یہاں تک کہ احد خان کو لگا کہ وہ اپنی بینائی کھو دے گا، اور جب انہیں محسوس ہوا کہ اب روشنی نہیں ہے تو انہوں نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ خوبصورت سرسبز باغ ہے اور بہت سارے جنات سر جھکائے نظریں نیچے کیے بیٹھے ہیں، دھیمی دھیمی خوشبو فضا میں 400 پھیلی ہے، اور سامنے ہی پھولوں سے بنا تخت
بنا تخت ہے جہاں قوم جن کا شہنشاہ بیٹا ہے۔ بابا جی کو دیکھتے ہی بادشاہ جن کھڑا ہوا اور انہیں سلام کیا۔ میرے محترم، ہم تمام واقعے سے آگاہ ہیں۔ ریشمی چڑیل نے اس جنی کے خلاف مقدمہ درج کروایا ہے جو انسانی دنیا کے لوگوں کو تنگ کرتی ہے۔ دراصل ریشمی چڑیل وہی ہیں جنہوں نے اس آدم زاد لڑکی کو مٹھائی کی پھوٹلی دی۔ تھوڑی ہی دیر میں فضا سے بلند ہوتا ہوا دھواں نیچے کو آیا اور جب دھند چٹی تو ایک انتہائی کریح چہرے کی جنی جس کے ہاتھ آگ کے شعلوں سے بندھے تھے زمین پر پڑی تھی۔ اس کے آنے کی دیر تھی کہ اس کے سرپرست جن بھی آ پہنچے اور آتے ہی مقابلہ کرنے لگے۔ بادشاہ جن کے وزیروں سے کچھ دیر جادوئی مقابلہ جاری رہا اور جلد ہی وہ جل کر خاکستر ہو گئے۔ وہ جنی چلائی لیکن اس کے مقدمے کا فیصلہ باقی تھا۔ بادشاہ جن نے محترم بابا سے معافی مانگی اور عہد کیا کہ آئندہ اس معاملے میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ ایک جن آگے بڑھا اور بادشاہ جن کی تعظیم کے بعد بولا، آقا، اس دن میری ہی بارات تھی جو میری ہونے والی بیوی کے سسر کی اچانک ناگہانی وفات سے ملتوی ہو گئی۔ اب یہ بارات 2 دن بعد رکھی ہے۔ آپ کی اجازت سے میں محترم بزرگ اور ان کے ساتھ درویش صفت انسان کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے خوشی سے اجازت دے دی۔ کچھ ہی پل بعد خوابوں کی یہ دنیا دھیرے دھیرے غائب ہونے لگی۔ اب وہ واپس آ چکے تھے۔ وہ وزیر جن بھی غائب تھا۔ آنکھیں ملتے احد خان نے منظر حال دیکھا۔ بابا جی مسکرا رہے ہیں اور پاخر کی طرف دیکھ رہے ہیں جو حیرت سے 2 اجنبیوں لوگوں کو اپنے کمرے میں موجود دیکھ رہا تھا۔ بابا جی نے کمرے کا دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ احد خان نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ باہر سب لوگ موجود تھے۔ کشف بھی اپنی امی ابو بائی کے ساتھ موجود تھی۔ ظہر کی اذان کا وقت ہونے والا تھا۔ بابا جی نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے دعائیں دینے لگے۔ سبھی لوگ کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ سب کے چہرے خوشی سے سرشار تھے۔ احد خان ابھی بھی جادوئی کیفیت میں تھے۔ سب لوگوں کے کمرے میں داخل ہوتے ہی احد خان الٹے قدموں کمرے سے باہر نکل گئے۔ 2 دن بعد رات کا منظر، وقت 3:10۔ اب سب کچھ ٹھیک تھا، الحمدللہ۔ کشف خدا کا ڈھیر سارا شکر ادا کر کے سوئی تھی۔ سب لوگ چھت پر چارپائی بچھائے سوئے تھے۔ اچانک کشف کی آنکھ کھلی جیسے کسی نے زور سے اس کے پاؤں کے انگوٹھے کو پکڑ کر کھینچا ہو۔ وہ گھبرا کر اٹھی تھی۔ اس نے بے اختیار کمرے کی طرف دیکھا۔ کمرے سے روشنی پھوٹ پھوٹ کر باہر آ رہی تھی۔ کشف نے باری باری گھر والوں کو دیکھا۔ وہ سب گہری نیند میں تھے۔ اچانک کمرے سے دھیرے سے آواز آئی، کشف۔ اس نے حیرت سے کمرے کی طرف دیکھا۔ اس کی دل کی دھڑکن ایک بار پھر تیز ہوئی۔ کشف، آواز پھر آئی۔ اس نے اپنے اندر ڈھیر ساری ہمت جمع کی اور اندر کمرے کی طرف دھیرے دھیرے بڑھی۔ اندر کمرے میں پہنچتے ہی اس نے دیکھا بیڈ اور ٹیرس کے درمیانی فاصلے سے روشنی آ رہی ہے۔ کیا دیکھتی ہے کہ ریشمی چڑیل جس نے کشف کی طرف مٹھائی والی پھوٹلی بڑھائی تھی، ہاتھ میں کچھ پھول اور ایک کاغذ کا موٹا ٹکڑا لیے کھڑی ہے۔ کشف گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ جب ریشمی چڑیل نے سرگوشی کے انداز سے اسے بلایا، کشف، ڈرو نہیں، یہ پھول معذرت کرنے کے لیے تمہارے لیے اپنی دنیا سے لائی ہوں۔ اور کاغذ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، اس میں بادشاہ جن کی طرف سے اسی شادی میں شرکت کے لیے دعوت نامہ ہے۔ ہمارے ساتھ چلو، ہماری دنیا، ہمارے لوگوں کی بارات دیکھنے۔ کشف نے گھبرا کر اپنے گھر والوں کی طرف دیکھا۔ فکر نہ کرو کشف، تمہارے گھر والوں کو تمہاری غیر موجودگی کا علم نہیں ہوگا۔ ان کے جاگنے سے پہلے تمہیں واپس گھر چھوڑ دوں گی میں۔ کشف نے ہچکچاتے ہوئے چڑیل کو دیکھا۔ وہ مسکرائی، کشف، نہیں ڈرو مجھ سے۔ دیکھو محترم ابو دجانہ عثمانی اور محترم احد خان بھی شرکت کریں گے، اس لیے ڈرو نہیں۔ کشف نے حامی بھر لی اور کچھ ہی پل بعد وہ ہواؤں میں ایک انوکھی چیز پر بیٹھی پرواز کر رہی تھی، جن کی بارات میں شرکت کے لیے۔